بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله أحد بهذه السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، اب تک ہم نے امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ترجمہ اپنی مایہ ناز تصنیف سیر و اعلام النبلاء کے اندر نقل کیا، اس کے 30 صفحات اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیے۔ اب جو یہ صفحہ آپ کو دکھ رہا ہے 31واں صفحہ، جو جلد کے لحاظ سے صفحہ نمبر 165 ہے، یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں بیان کی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ پہلی روایت کیا ہے؟ آپ نے بیان کیا، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، کہتے ہیں ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری نے کتاب مناقب الانصار کے اندر اس روایت کو نقل کیا، اور بھی محدثین نے اپنے والد ہشام ابن عمار، اپنے والد عروہ ابن زبیر سے، کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على امرأة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجة حلقت قبل ان يتزوجني لما كنت۔ آپ غور کریں، امام ذہبی نے ایک لطیف نقطہ بھی بیان کیا ہے یہاں پر الآخری۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں محسوس کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں گے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں جو حدیث میں غیرت کا لفظ ہے وہ حمیت کے معنوں میں، جب کوئی شخص دوسرے سے شدید محبت کرے اور کوئی دوسرا بھی اس محبت میں شریک ہو جائے تو وہ اس کو برا اور ناگوار لگتا ہے اور وہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنے رقیب کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں سے غیرت کرتا ہے، اور عموماً ایک سوکن دوسری سوکن سے جلتی ہے اور غیرت کرتی ہے۔ ازواج مطہرات کا مرتبہ، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند تھا، اور ان کے نفوس کینہ اور حسد سے پاکیزہ تھے۔
لیکن پھر بھی بشری تقاضے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی اچھا نہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کسی اور زوجہ کی تعریف کرے۔ اس چیز کو انہوں نے اپنی غیرت سے تعبیر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج سے غیرت کرتی تھی، اور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غیرت کرتی تھی۔ اب یہ بات علامہ عینی نے کہی، ابھی علامہ عینی رحمہ اللہ کی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن صرف یہ ایک واقعہ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ جو غیرت ہے یہ خواتین کی طبیعت میں راسخ کی گئی، یہ اس کی طرف سے ایک خوبی ہے ساتھیوں۔ کیوں؟ یہ اس کے خاوند کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور خصوصاً جب کسی خاوند کی متعدد بیویاں ہوں۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صاحب غیرت تھی، بلکہ یعنی ان کے مزاج کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر آپ مثالیں گننا شروع کریں، اور گننے کی بھی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ آپ کتنی محبت کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے پوچھا، آپ کو غیرت محسوس ہوتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بدیہتاً کہا کہ مجھے کیا ہے کہ مجھ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پر غیرت نہ کھائے۔ اور آپ مثالیں دیکھیں، بہت ساری مثالیں آپ کو کتب احادیث میں ملے گی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ام المؤمنین اس کو روایت کرتی ہیں کہ جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے بیویوں کے درمیان قراندازی کرتے، جیسا ہم نے دیکھا۔ ایک بار قراندازی کی تو کس کا نام نکلا؟ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کا نام نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے برابر اپنا اونٹ چلاتے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوران سفر باتیں بھی کرتے تھے۔ تو سیدہ حفصہ نے سیدہ عائشہ سے کہا، آج رات تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں آپ کے اونٹ پر سواری کرتی ہوں، تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رضامندی ظاہر کر دی، اور وہ ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی، اور سیدہ حفصہ ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی۔ اب حسب معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے اونٹ کے پاس تشریف لائے، جبکہ سوار کون ہے اس پر؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر قافلہ چلتا رہا۔ اب چلتے چلتے پڑاؤ کا مقام آیا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تلاش کرنے لگی۔ اب لوگوں نے جب پڑاؤ ڈالا، یعنی اس پڑاؤ کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں پاؤں، یعنی جو جنگلی گھاس ہوتی ہے اس میں رکھ لیے، اور یہ دعا کرنے لگی، اے میرے رب تو مجھ پر بچھو یا سانپ مسلط کر دیں۔ کیا مسلط کر دیں؟ غور کریں یعنی آپ اندازہ کریں، تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، کیا دعا کی؟ کہ اے میرے رب، یا ربی سلط علیہ اقربا او حیتا، کہ تو مجھ پر جو ہے کیا کر، مسلط کر دے۔ اور کیا مسلط کر دے؟ کوئی سانپ مسلط کر دے، کوئی بچھو مسلط کر دے، جو مجھے ڈس لے، میری طاقت نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ کہہ سکوں۔ دوسری مثال یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، اور اگر آپ اٹھائیں گے ایسی بہت ساری مثالیں، کتاب النکاح آپ اٹھائیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس تھے، تو کسی نے، اور کسی سے مراد دوسری بیوی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک برتن میں کھانا بھیجا۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ کے اس ہاتھ پر ہاتھ مارا جس میں کھانے والا برتن تھا، تو وہ جو پیالہ ہے وہ ٹوٹ کر جو ہے، وہ پیالہ جو ہے ٹوٹ گیا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑے جمع کیے، پھر جو کھانا اس پیالے میں تھا آپ نے وہ اس پیالے میں ڈالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی ام المؤمنین کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خادمہ کو روک لیا اور آپ کے گھر میں جو پیالہ تھا وہ اسے دے دیا، اور صحیح پیالہ اس کی طرف بھیج دیا جس نے کھانا بھیجا تھا، اور ٹوٹا ہوا پیالہ اس کے گھر رکھ دیا جس نے اسے توڑ دیا. یہ صحیح بخاری میں ہے. آپ سورہ تحریم کی آیتوں کا سبب نزول دیکھیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ اتنے سنہرے واقعات ہم کو پتا نہیں. تیسری مثال، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر شہد پیتے تھے. تو خود ام المؤمنین کہتے ہیں کہ ہم نے سیدہ حفصہ سے مشورہ کیا اور ہم نے یہ کہا کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے تو ہم کہیں گے یعنی وہ شہد سے جو ہے، آپ جانتے ہیں واقعہ. تو اللہ رب العزت جب کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں میں سے ایک کے پاس گئے، یا سیدہ عائشہ کے پاس یا سیدہ حفصہ کے پاس، تو کیا کہا کہ میں تو زینب بنت جہش کے پاس سے شہد پی کر آیا، اب کبھی نہیں پیوں گا. تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں غیرت ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں. ایک اور روایت جس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے، اور اگر آپ روایت دیکھیں فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے ایک بات لکھی ہے، اگرچہ تفصیل ہے، آپ غور کریں اس کو، اس کے اندر بھی یہ بات آپ کو ملے گی، اور صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، لیکن ابن حجر نے تفصیل سے فتح الباری میں اس پر لکھا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں بہت پسند کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر سے فارغ ہوتے تو اپنی بیویوں کے پاس جاتے اور کسی ایک کے پاس ٹھہر جاتے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے پاس گئے تو معمول سے زیادہ وہاں رہے. تو ام المؤمنین کہتی ہیں مجھے غیرت آئی، میں نے پوچھا تو مجھے کہا گیا کسی عورت نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں شہد کی ایک تھیلی دی، تو اس نے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پلایا. تو میں نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور آپ کے لیے کوئی ہیلا سازی کریں گے. تب میں نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آپ تمہارے پاس آنے والے ہیں، جب آپ تمہارے پاس آ جائے تو تم کہنا کیا آپ نے کچھ کھایا ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، تو تم ان سے کہنا کہ یہ بو کیسی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ مجھے حفصہ نے کچھ شہد پلایا ہے. تو پھر ایک کیا کیا کہتے ہیں، ایک درخت کا ذکر ہے. ایک درخت ہے، یعنی امام ابن اسیر نے النہایہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ اس کا اثر ہوا ہے، اور میں بھی ایسا کروں گی. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر موجود تھے. میں نے چاہا کہ جو معاملہ تم میرے سپرد کیا ہے آپ سب کے سامنے بیان کر دوں، لیکن تمہارے خوف کی وجہ سے ایسے نہ کر سکے. اب غور کریں یہاں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے پاس گئے اور ام المؤمنین کس سے یہ بات کر رہی ہیں؟ سیدہ سودا سے رضی اللہ تعالی عنہا. اور سیدہ سودا انکار نہیں کر پا رہی ام المؤمنین کی بات. اس کی وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ صرف سیدہ سودا کے ساتھ نہیں، سیدہ سودا کے علاوہ بھی جتنے بھی اکثر ازواج تھے وہ ام المومنین سے مرعوب تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین اور لاڈلی بیوی.
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے بات ہوئی تھی ویسے کہہ دیا، اور جب صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہاں بھی یہ مکالمہ ہوا، تو یہ بات ہوئی۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سودا رضی اللہ عنہ کہتی تھی اللہ کی قسم ہم نے ان پر حرام کروایا ہے، میں نے کہا تم خاموش رہو۔ یہ واقعہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، اور ابن حجر یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، لیکن ابن حجر نے بعض مسائل بیان کیے ہیں، کہا کہ اس حدیث سے متعدد مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ایک، جیسے عورتوں کی جو جبلت میں اپنے خاوندوں کے بارے میں غیرت راسخ ہوتی ہے، یعنی یہاں پر غیرت، اور غیرت کھانے والی اپنی سوکن کے ساتھ جو بھی ہیلا سازی کرے وہ معاف ہے، وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام، مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے جو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھا، حتیٰ کہ ان کی سوکنیں بھی اکثر معاملات میں ان کی اطاعت کرتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور واقعہ جو صحیح مسلم میں ہے، ام المؤمنین عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میں نے سوچا کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، میں نے آپ کو تلاش کیا، پھر اپنے حجرے کی طرف لوٹ کر آئی تو آپ مسجد میں رکوع یا سجدے میں دعا کر رہے تھے۔ یعنی دیکھیں آپ، ایک اور روایت جس کو امام مسلم نے ہی اپنی صحیح میں نقل کیا، اور امام نووی کا ایک مسئلہ بھی میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں، امام مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ام المؤمنین نے روایت کیا اس کو کہ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بارے میں ایک حدیث نہ سناؤں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے بتایا جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، آپ مسجد سے واپس آئے تو اپنے جوتے اتار کر آپ نے اپنے پاؤں کے درمیان رکھ دیے اور اپنی اوڑھنی لی، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور آپ باہر نکل گئے، پھر سے آہستہ سے بند کیا، میں نے اپنی قمیض پہنی، سر پر چادر لی اور اپنا تہبند باندھا اور آپ کے پیچھے چل پڑی، بالآخر آپ بقی یعنی جو مدینہ کا قبرستان ہے آئے، آپ اپنے دونوں ہاتھ 3 بار بلند کیے اور طویل قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، میں بھی واپس پلٹ آئی، آپ تیز تیز چلنے لگے، میں بھی مزید تیز چلنے لگی، آپ دوڑنے لگے، میں بھی دوڑنے لگی، بہرحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حجرے میں داخل ہو گئی، میں ابھی بستر پر لیٹی تھی کہ آپ حجرے میں داخل ہوئے اور فرمانے لگے اے عائش کیا بات ہے، سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ اب راوی حدیث بیان کرتے ہیں سلیمان کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے یہ کہا کہ جو دم کا مریض ہوتا ہے، نہیں سانس کیوں آ رہی، تم مجھے بتا دو، کیونکہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو اللہ بتائے گا۔ تو میں نے کہا "اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ آپ سے میں فرمایا میرے آگے جو سایہ تھا وہ تم تھی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے مجھے درد کا احساس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لوگ چاہیں جتنا بھی چاہیں بے شک اللہ تعالیٰ اسے ضرور بتلا دے گا۔ آپ سب نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، بے شک جب تم نے مجھے دیکھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور تم نے چونکہ اپنے کپڑے رکھ دیے تھے اس لیے وہ تمہارے سامنے نہ آئے، انہوں نے مجھے پکارا، میں نے ان کی پکار پر لبیک کہا اور اپنی پکار تم سے مخفی رکھا، میں نے سوچا کہ تم سو چکی ہوگی اور تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم ڈر جاؤ گی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ میں اہل بقی کے پاس آؤں اور ان کے لیے استغفار کروں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یعنی ہاں جب کہا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرار دیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کی گواہی دی، ساتھ ہی خود کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اسی طرح
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی ایک اور بات کہی مجموع فتاوی کے اندر، یہ جو جملہ ہے ہاں ایسا ہی ہے جو آپ نے کہا ام المؤمنین نے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ جو جملہ ہے یہ استفہامی انداز میں قرار دیا گیا کہ وہ ایسے مسئلے کے بارے میں دریافت کریے جو وہ نہیں جانتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لا علمی کے عذر کو قبول کیا، یہ بات ہے۔ ایک اور واقعہ جو امام نے ماجہ رحمہ اللہ نے اور امام احمد بن حنبل نے امام دارمی نے نقل کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں ایک جنازہ پڑھا کر میری طرف تشریف لائے۔ اس وقت مجھے سر درد ہو رہا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ جو میرا سر ہے درد یعنی پھٹ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ ہائے میرا سر، آپ نے فرمایا تمہیں کیا نقصان ہے، اگر تم مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفن کر دوں گا۔ میں بول اٹھی لیکن میں یا میرے ساتھی، راوی کو شک ہے، اللہ کی قسم اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو جب آپ میرے گھر میں لوٹ کر آئیں گے تو اپنی کسی بیوی کے ساتھ، یعنی آپ اپنی کسی بیوی کے پاس آئیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری نے آ لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ غور کریں، یہ مسند احمد کے اندر ہے، تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ام المؤمنین کو کتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جب حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں کہ وہ چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رہیں یا چاہے تو دنیاوی زیب و زینت کو لے علیحدہ ہو جائے، تو آپ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا بلکہ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اے اللہ کے رسول میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی کہ میرا جواب آپ اپنی کسی بیوی کو نہ بتائیں۔ میرا جواب، آپ کا جواب کیا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں، اور کیا کہا کہ یہ میری گزارش ہے کہ میرا یہ جو جواب ہے آپ اپنی کسی بیوی کو نہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جو بیوی بھی پوچھے گی میں اسے ضرور بتاؤں گا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے سختی کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے سہولتیں پہنچانے والا معلم بنا کر مبعوث کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایک نقطہ بیان کیا ہے ساتھی، آپ نے کہا خاوند کے متعلق غیرت ایک مکمل باشعور اور فہم فراست والی بیوی کو بھی ایسے کام کرنے آمادہ کر لیتی ہے جو عام حالات میں بالکل اس کے لائق نہیں ہوتی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے جواب کے متعلق اپنی دوسری بیویوں کو کچھ نہ بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا کہ ان کا یہ کہنے کا سبب ان کی فطری غیرت اور اپنی سوکنوں سے یہ جو رقیب کا معاملہ ہے جذبہ ہے، تو آپ نے ان کی درخواست کو یعنی درقور اعتنا نہ سمجھا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ سے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب تم مجھ پر خوش ہوتی ہو، اب یہ امام ذہبی نے نقل کیا ہے تو ہم اس کو آگے نقل کریں گے۔ اچھا، ایک اور روایت جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا اور امام بہقی رحمہ اللہ نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا، روایت کیا ہے؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ثابت بن قیس بن شماس یا اس کے تجازات کے حصے میں بطور لونڈی آئی، اس نے اپنی آزادی کی قسطیں مقرر کروا لی اور وہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھی، نگاہیں اس پر جم جاتی تھی، اور آپ جانتے ہیں یہ پورا واقعہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا، اور یہ واقعہ بھی آپ جانتی ہیں۔
یعنی سیدہ جویریہ کا، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ جو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، ہم نے یہ بیان کیا تھا آپ لوگوں کے سامنے، اس کے باوجود آپ نے سیدہ جویریہ کی تعریف کی، یاد ہے کہ نہیں؟ تو یہ چند مثالیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، جو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی غیرت مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہ پر آتی۔ اب علامہ عینی نے کیا لکھا، ہم علامہ عینی کے الفاظ پر غور کریں۔ آپ نے کہا اس حدیث میں غیرت کا لفظ ہے، غیرت کا معنی حمیت، جو کسی کو دوسرے سے شدید محبت ہو اور کوئی دوسرا بھی اس محبت میں شریک ہو جائے تو وہ اس کو برا اور ناگوار لگتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے رقیب کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں سے غیرت کرتا ہے۔ عموماً ایک سوکن دوسری سوکن سے جلتی ہے اور غیرت کرتی ہے۔ ازواج مطہرات کا مرتبہ، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند تھا اور ان کے نفوس کینہ اور حسد سے پاکیزہ تھے، لیکن پھر بھی بشری تقاضے سے سیدہ عائشہ کوئی اچھا نہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کسی اور زوجہ کی تعریف کرے۔ اس چیز کو انہوں نے اپنی غیرت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج سے غیرت کرتی تھی، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، اور سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ سے غیرت کرتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان کا ذکر کرتے تھے اور سب سے زیادہ ان کی تعریف ہی کرتے تھے۔ اور غیرت کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ خیال ہو کہ اس کا محبوب اس سے زیادہ دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اس پر غیرت آتی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو حضرت عائشہ کو ان پر زیادہ غیرت آتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا زیادہ تعریف کرنا ان کو اور زیادہ برا لگتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ایک بات ہے۔ یہاں پر جو بات مجھے آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے ساتھیوں، جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کی۔ یہاں پر آپ دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو بات نقل کی وہ کافی دلچسپ ہے ساتھیوں۔ آپ نے یہاں پر لکھا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ آپ دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غور کریں کیا کہتے ہیں، قلت وحاذا من اعجب شيء ان تغار رضی اللہ تعالی عنہ من امرات عجوز توفیت قبل تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعائشة بمدیدة ثم يحميها الله من الغيرة من عدة نسوة يشاركنها في النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الطاف الله بها وبالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكدر عيشهما ولعله إنما خفف أمر الغيرة عليها حب النبي صلى الله عليه وسلم لها وميله إليها فرضي الله عنها وأرضاها۔ ٹھیک ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک لطیف بات ارشاد فرمائی۔ اب وہ بات کیا ہے ساتھیوں؟ کہتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بہت عجیب بات ہے، بلکہ عجائب میں سے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی خاتون سے رش کر رہی ہے، یعنی غیرت، جو عمر میں بھی آپ سے بڑی ہے، عمر دراز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی جو ہے ان کا انتقال ہو گیا سیدہ خدیجہ کا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کی کہ آپ غیرت کرے بہت ساری عورتوں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لطف میں سے ہے ان کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ لوگوں کی ازواجی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ یعنی غیرت بھی کس سے؟ جس خاتون کا انتقال ہو چکا ہو۔ تو یہ جو غیرت کا مسئلہ تھا یہ ایک معنوں میں مکمل یعنی کم ہو گیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتی، تو گویا اللہ تعالی یعنی اللہ رب العزت ان سے راضی ہو، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ یہ بہت
عجیب بات ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیا، وہ کیا ہے ساتھیوں؟ کہتے ہیں، خود ام المؤمنین بیان کرتی ہیں، عائشہ تھا دخلت امرأة سوداء على النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها قالت فقلت يا رسول الله أقبلت على هذه السوداء هذا الإقبال؟ فقال إنها كانت تدخل على خديجة وإن حسن لحد من الإيمان. ایک عورت آئی، اللہ کے رسول نے استقبال کیا، اس کی تعظیم کیا۔ ہم نے پوچھا آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں؟ کہا کہ خدیجہ کے وقت ہمارے پاس آیا کرتی تھی، اور یہ ایمان میں سے ہے کہ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ شقلبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور شقلبانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس خاتون کا نام تھا حسانہ، اور شقلبانی نے اپنی بیٹی کا نام اسی وجہ سے کیا رکھا؟ حسانہ رکھا، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اسی حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے جو غیرت کا ذکر آیا ہے، وہاں پر ایک بات ہے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کے متعلق کیا کہا؟ یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں موتی کا محل دیا، یعنی موتی کے محل کی خوشخبری سنا دی۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں ایک روایت نقل کی ابو القاسم علیہ الرحمہ سے کہ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد ماجد شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امی کہاں ہیں؟ امی کا تو انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ امی جو ہے، خدیجہ جو ہے، موتیوں کے گھر میں ہے، جس میں نہ کوئی لغو بات ہوتی ہے اور نہ تھکاوٹ، اور ایسا گھر ہے میری بیٹی کہ وہ گھر بی بی مریم اور فرعون کی بیوی، ان کے گھروں کے درمیان وہ گھر ہے۔ تو نور نظر لخت جگر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ ان موتیوں سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ موتی لولو اور یاقوت میں پورے ہوئے ہیں۔ علامہ یعنی کہتے ہیں کیونکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں اور عورتوں سے پہلے ایمان لائی تھی، اس لیے ان کو یہ جزا میں محل دیا گیا۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان کو کیسے ایک گھر کی بشارت دی گئی، حالانکہ سنن ترمذی میں ہے کہ جنت میں کم از کم مرتبہ اس شخص کا ہے جس کو جنت میں 1000 سال کی مسافت کی جگہ دی جائے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے جو دیگر اجر تیار کر رکھے ہیں، یہ گھر ان سے زائد ہوگا۔ علامہ خطابی کہتے ہیں یہاں پہ گھر سے مراد محل ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے اگر حیات بخشی تو کبھی ہم تفصیل کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں۔ واضح یہاں تک سمجھ گئے آپ پہلا صفحہ؟ اب یہ جو اس کے اندر جو دوسری بات ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں پر جو روایت نقل کی ہے وہ رؤیت الہی سے متعلق، یعنی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسئلے پر آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متعلق کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے۔ اور اس سے ایک نقطہ بھی پتا چلتا ہے، آئیے پہلے اس روایت کو ہم سامنے رکھیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور بڑی تفصیل سے روایت ہے، 3 صحیح مسلم کے اندر۔ ایک تو یہ بات جو مسروق رحمہ اللہ سے روایت ہے، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد اعظم علی اللہ فریضہ۔ پھر ایک اور دعویٰ، ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ فقد اعظم علی اللہ، اور دلائل دیے آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہوا میں بات کی۔ پھر ایک اور، من زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم علی اللہ الفریضہ، اور 3 آیتیں پیش کی۔
پہلے آئیے دیکھتے ہیں دعوے کیا ہے۔ ام المومنین نے یہ بیان کیا کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ پھر جس نے یہ دعویٰ کیا، غور کریں اس بات پر، پہلا دعویٰ یہ ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ کیوں؟ دین اب آپ دیکھ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ پیغام تو پہنچانا ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا ہو تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ دوسرا جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے بھی جو ہے بہت بڑا بہتان باندھا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں۔ تین دعوے کیے، اور تین دعوے بھی ان کا تعلق غیب سے ہے ساتھی، عقیدے سے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ پہلا دعویٰ آپ دیکھیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ اب یہاں پر یہ مسئلے کو ہم سمجھیں، اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی کہ عثمان بن سعید اجتماع جیوش الاسلامیہ کے اندر عثمان بن سعید دارمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحابہ اکرام کا اجماع بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور بعض نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے مستثنا کیا، بلکہ ابن عباس نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں ابھی۔ علامہ قیم کیا کہتے ہیں کہ اجماع ہے صحابہ کا کہ نہیں دیکھا۔ ابن قیم نقل کرتے ہیں عثمان بن سعید دارمی سے، اور کہتے ہیں کہ ابن عباس کی رائے الگ ہے، لیکن ابن عباس کی بھی رائے الگ ہے، سیدنا ابو ذر کی بھی رائے الگ ہے، سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کی رائے بھی الگ ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر ابن قیم کہتے ہیں ہمارے شیخ یعنی شیخ الاسلام تیمیہ کا کہنا ہے کہ اس میں حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امام احمد نے ایک روایت میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کو دیکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہا آنکھوں سے دیکھا۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی الفاظ ہیں۔ ہمارے شیخ کا قول صحیح ہونے کے دلیل ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہے، جس میں یہ ہے کہ اس کا حجاب نور ہے، یعنی اللہ کا، اور نور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہی نور ہے جو کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ میں نے نور دیکھا۔ یہ بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی۔ اب یہ بات تو واضح ہے ساتھیوں، بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں، لیکن جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے، اور یہی بات شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی، جو بقول مفتی نظام الدین شاملی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے حسن بصری ہے، کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ راجع بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اپنے آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوشش کی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ ابن عباس کے قول میں تطبیق دے، کیونکہ بعض علماء کے بقول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس روایت کی نفی کی ہے، یعنی جس رؤیت کی وہ نفی کر رہی ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ اصلی نور ہے جس پر کوئی آنکھ ٹک نہیں سکتی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے اس نور کو دیکھنا ہے جو آنکھوں کو چکا چون نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ بات
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور جو روایت ہے اس کے بعد سیدنا ابو ذر کی، اس کو بھی محدثین نے الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے۔ تو جب الگ الگ طریقے سے اس کو پڑھیں گے تو ترجمہ بھی اس کا الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ، عبداللہ ابن مسعود کا نقطہ نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن عبداللہ ابن عباس، ابو ذر، کعب رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اور عبداللہ ابن عباس سے دونوں روایتیں مروی ہیں، ایک تو دل سے دیکھا اور ایک تو جو ہے آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال اب آتے ہیں پھر موضوع پر۔ پہلا موضوع کیا ہے یا پہلا دعویٰ کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کا انکار کیا دنیا میں، اور آپ نے اس بات کا اقرار کیا کہ آخرت میں تو اللہ رب العزت یعنی دیکھیں گے، اللہ رب العزت کو رؤیت ہوگی۔ معتزلہ کا رد ہے۔ دوسرا دعویٰ جو آپ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات پہنچا دی۔ اس سے کیا بات پتا چلی ساتھیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا مکمل قرآن امت تک پہنچا دیا، کیونکہ اگر آپ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرتے تو یہ جو رسالت کا فریضہ ہے اس میں کوتاہی ہو جاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ شیعہ کا یہ دعویٰ کہ موجودہ قرآن اصل سے کم ہے، یہ ایک بہتان ہے، افتراء ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ اور تیسرا علم غیب، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں تین اقوال اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک نقطہ نکل کر آتا ہے ساتھیوں، وہ یہ کہ ام المؤمنین تفسیر میں تو ماہر تھی، وہ تو آپ جانتے ہیں، احادیث کا تو کیا کہنا، فقہ ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے یہ بات پتا چلی کہ عقیدے کے میدان میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بہت علم سے نوازا تھا، اور آپ عقائد کا یعنی حد درجے جو ہے آپ کو اس پر عبور حاصل تھا۔ عقیدے میں بھی آپ دیکھیں سورہ کوثر، غیبیات کے متعلق سورہ کوثر کا ذکر ہوا، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ نے اس کی تفسیر کی بیان کیا کہ ہاں یہ کوثر ہے جو اللہ کی ایک ندی ہے، ایک نہر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، تفصیل سے یہ بات بیان کی۔ صحابہ کا ذکر آیا، امام مسلم صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، جب آپ نے دیکھا کہ جو اہل عراق ہے، اہل شام ہیں، سیدنا عثمان کے خلاف بھوک رہے ہیں، اور جو اہل شام ہیں وہ سیدنا علی کے خلاف بھوک رہے ہیں، اور جو خوارج ہیں وہ دونوں کے خلاف بھوک رہے ہیں، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو، اور تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ان پر طعن و تشنیع کر رہے ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم آپ اٹھا کر دیکھیں، بعض لوگ اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ خلیفہ بالفضل سیدنا علی ہے، تو ام المومنین نے کہا کب کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصی بنایا؟ بتائیے تو صحیح، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے آخری وقت میں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ بتاؤ تو صحیح وہ کون سا لمحہ تھا، وہ کون سا وقت تھا جہاں پر آپ نے وصی کو مقرر کیا؟ تو یہ دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے عقیدے کے باب میں بھی وافر علم عطا کیا تھا۔ اگلے صفحے پہ جائیں، یہاں پر امام ذہبی رحمہ اللہ نے رویت پر بحث کی اور ہم نے وہ بحث دیکھ لی، اور یہاں پر ایک روایت امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کی۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ ان یزید بن یاز ان ہشام بن عروان به قال دخل وعینت بن حسن على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعنده عائشة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقال من هذه الحميرة يا رسول الله؟ قال هذه عائشة بنت أبي بكر. قال أفلا أنزل لك عن أجمل النساء؟ قال لا. فلما خرج قالت عائشة من هذا يا رسول الله؟ قال هذا الأحمق المطاع في قومه۔ اب یہ جو روایت ہے ساتھیوں یہ ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے، لہذا ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو آپ کو اس میں یاد رکھنی ہے، یہاں پر آپ دیکھیں جو کافی مفید رہے گی آپ کے لیے اور آپ لوگ اس کو یاد رکھیں، وہ یہ ہے جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہاں پر بات کی۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وقد قیل ان کل حدیث فیہ یا حمیرہ لم یصح. کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ حدیث، یا یہ کہا گیا ہے کہ ہر حدیث جس میں یہ لفظ ملتا ہے یا حمیرہ، وہ صحیح نہیں، بلکہ یہاں پر بات ختم ہوئی. اللہ نے قیم رحمت اللہ علیہ وہ تو ایک سیڑھی آگے گئے، اور انہوں نے یہ کہا، ان کی جو کتاب ہے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف، اس کے اندر آپ نے کہا ہر وہ حدیث جس میں حمیرہ ہے یا حمیرہ کا ذکر ہے وہ جھوٹ ہے، موضوع ہے. جیسا کہ مثالیں بھی آپ نے دی کہ یہ کہا گیا یا حمیرہ کہ یہ چیز نہ کھاؤ، یا اپنا آدھا دین تم حمیرہ سے لو. یہ جو روایتیں ہیں یہ موضوع ہے جہاں پر یا حمیرہ یا حمیرہ ملتا ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، اور یہی بات امام مزی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی، کیا ہے، ایک روایت جہاں پہ جو حبشہ کے جو بچے کھیل رہے تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے حمیرہ کیا تم دیکھنا چاہو گی؟ تو اللہ ام المؤمنین نے کہا ہاں. تو یہ جو روایت ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے، امام طحاوی نے مشکل الاثار کے اندر نقل کیا، تو یہ روایت اور ابن القطان رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دی، اور شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا. یہ روایت جو ہے صحیح ہے جہاں پر حمیرہ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی روایت ہیں جہاں پر حمیرہ یا حمیرہ یہ الفاظ ملے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بقول ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ موضوع ہے. اور یہاں پر بھی امام ذہبی نے 64 کے اندر 178 کے اندر بھی یہی بحث کی کہ یہ اور روایتیں کہ یہ جو بھی جہاں پر حمیرہ لفظ ملتا ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جو اگلا صفحہ ہے وہ ہم انشاءاللہ 7:30 بجے شروع کریں گے، اور وہاں سے ہم اپنی بحث کو بڑھائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.